بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و کرام، یاد رکھیے کہ دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات میں جمعہ کا دن محض ایک عام تقویم کا حصہ نہیں بلکہ یہ رب اور ذوالجلال کی طرف سے دی گئی بے پناہ برکات، فضیلتوں اور لامتناہی الہامی رحمتوں کا ایک ایسا حسین و جمیل مجموعہ ہے جسے ہفتے کے تمام دنوں پر مکمل سعادت حاصل ہے۔ اسے تمام ایام کا سردار تسلیم کیا گیا۔ اس عظیم دن کی تاریخی، کائناتی اور روحانی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس مبارک دن سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اسی روز وہ جنت کے پرسکون، معطر و نورانی ماحول میں داخل کیے گئے۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین پر بطور خلیفہ اور اشرف المخلوقات بنا کر اتارے گئے، اور اسی محب اور عظیم دن کائنات کا اختتام یعنی قیامت کا ہولناک قیام بھی عمل میں آئے گا۔ سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، نبی مکرم ذوالجلال والاکرام نے اس دنیا کی مخصوص اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے امت مسلمہ کو اس دن کی خاص عبادت، وظائف، درود السلام اور اذکار کی طرف رغبت دلائی۔ انہی فضیلت والی عبادت میں سے ایک نہایت اہم، پر نور اور بلند مرتبہ عمل قرآن مجید کی 18ویں سورت یعنی سورۃ الکہف کی تلاوت ہے۔ قرآن حکیم کی یہ مقدس سورت جو مکہ مکرمہ کے دور ابتدا میں نازل ہوئی، اپنے اندر 4 ایسے عظیم الشان اور عبرت انگیز قصے سموئے ہوئے ہیں جو انسانی زندگی کے ہر دور کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان میں اصحاب کہف کی وہ مثال ایمانی قربانی، جنہوں نے اپنے رب کی توحید کی خاطر دنیا کی ہر مادی آسائش کو ٹھکرا کر ایک تاریک غار کی تنہائی کو ترجیح دی۔ 2 باغوں والے اس مغرور شخص کا دردناک انجام ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ مال و دولت کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا وہ علمی اور صبر آزما سفر ہے جو انسانی عقل کی محدودیت اور مشیت الہی کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کی وہ دعا، عادل بادشاہت کا تذکرہ جو رہتی دنیا تک کے حکمرانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ طاقت کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ تمام قصے دراصل ہمیں ایمان کی پختگی، صبر و استقامت، توکل اللہ، آزمائشوں میں ثابت قدمی، حصول علم کی سچی تڑپ اور عدل و انصاف جیسی عظیم صفات کو اپنی عملی زندگی میں اجاگر کرنے کا درس دیتے ہیں۔ یہاں یہ گہرا علمی نکتہ بھی قابل غور ہے کہ ان قصور میں سے ہر ایک قصہ کسی نہ کسی بڑے فتنے سے بچاؤ کا راستہ دکھاتا ہے، جیسے اصحاب کہف کا قصہ عقیدے کے فتنے سے بچاؤ، باغ والے قصے کا مال کے فتنے سے نجات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ علم کے فتنے سے دوری، اور ذوالقرنین کا قصہ اقتدار کے فتنے سے بچاؤ کی علامت ہے۔ اور یہی وہ فتنے ہیں جنہیں دجال اپنے دور میں انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ اب یہاں یہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر سورۃ الکہف کی تلاوت کے لیے جمعہ ہی کا دن کیوں مخصوص کیا گیا، اور اس کے پیچھے کیا الہامی حکمت اور لامتناہی فوائد پوشیدہ ہیں؟ تو آئیے اس کا جامع جواب احادیث مبارکہ کے روشن چراغوں میں تلاش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کو مکمل اخلاص سے یاد کر لے گا اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ دجال کا فتنہ انسانی تاریخ کا وہ خطرناک ترین فتنہ ہوگا جس سے بچنے کی تاکید اور دعا ہر نبی نے اپنی امت کو کی، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نمازوں میں اس سے پناہ مانگی ہے۔ آپ ذرا چشمے تصویر سے دیکھیں کہ اگر صرف 10 آیات یاد کرنے سے اتنی بڑی آفت و شیطانی قوت سے بچاؤ کی ضمانت مل سکتی ہے، تو پوری سورت کی باقاعدہ تلاوت، اس کے معنی پر غور و فکر اور اسے زندگی کا حصہ بنانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی کیسی رحمتیں اور غیبی مدد حاصل ہوگی۔ ایک اور مقام پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص یوم الجمعہ یعنی جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسا نور روشن فرما دے گا جو اگلے جمعے تک اس کے ساتھ رہے گا۔ یعنی پورے ایک ہفتے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک روحانی روشنی، ایک غیبی ڈھال اور ایک ملکوتی نور
انسان کی گرد آثار بنا لیتا ہے جو اسے گمراہی کی پگڈیوں سے بچاتا ہے، دل کے سیاہ زنگ کو دور کرتا ہے اور ایمان کی شمع کو نئی جلا بخشتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق جو شخص جمعہ کی رات اس سورت کو پڑھے گا، اس سورت کی تلاوت کرے گا اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے جو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے تلاوت کرنے والے پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور سکینت سے مراد وہ قلبی اطمینان، وہ دلی سکون، باطنی ٹھہراؤ اور الہامی سکون ہے، اس دنیا کی کوئی بھی مادی آسائش عارضی لذت یا ڈیروں دولت فراہم نہیں کر سکتی۔ اس حوالے سے وہ ایمان افروز واقعہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ جب ایک ذلیل القدر صحابی تلاوت کر رہے تھے تو ایک نورانی بادل اس کے قریب آ گیا، یہاں تک کہ ان کا گھوڑا بالکل بدکنے لگا۔ جب یہ معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ وہ دراصل سکینت تھی جو قرآن مجید کی عظمت و تلاوت کی وجہ سے آسمان سے نازل ہو رہی تھی۔ مزید برآں حدیث کے ذخیرے میں آتا ہے کہ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کو سورۃ الکہف پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ 2 جمعوں کے درمیان ہونے والی اس کے تمام صغیرۃ الکبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دے گا اور اس کے نور الایمان میں اس قدر اضافہ کرے گا کہ وہ ہر برائی سے نفرت کرنے لگے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن جب ہر طرف ہولناک اندھیرا ہوگا، ایک عظیم نور یعنی روشنی ہوگی جو اس کے آگے آگے چلے گا، اور ایک روایت کے مطابق تلاوت کے مقام سے لے کر بیت اللہ تک کی پوری فضا اس شخص کے لیے غیبی نور سے منور ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل دنیا اور آخرت دونوں جگہ یقینی کامیابی و کامرانی اور فلاح کا ضامن ہے، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطابق یہ تلاوت انسان کو شیطانی وسوسوں، نفسانی خواہشات اور برے خیالات سے محفوظ رکھنے کا بہترین حصار ہے۔ اس سورت مبارکہ کی برکت سے گھروں میں سکون آتا ہے، رزق میں فراخی ہوتی ہے اور زندگی کی پریشانیوں کا فوری حل ہو جاتا ہے۔ اتنی کثیر فضیلتیں، لاجواب فوائد اور بے حساب اجر سننے کے بعد ہر سچے مومن کا دل مسلتا ہے کہ وہ اس سورت کو اپنی زندگی کا لازمی اور اٹوٹ حصہ بنائے، مگر اکثر نئے سیکھنے والے یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا بہترین اور مسنون وقت کیا ہے، تو علماء اکرام نے وضاحت کی کہ شریعت کے مطابق اسلامی دن کا آغاز سورج غروب ہونے یعنی مغرب سے ہوتا ہے، لہذا جمعرات کے شام جیسے سورج افق میں روپوش ہوتا ہے، جمعہ کا بابرکت وقت شروع ہو جاتا ہے اور جو اگلے دن یعنی جمعہ کے سورج غروب ہونے تک جاری رہتا ہے۔ اب اس پورے دورانیے میں کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت، چاہے وہ تہجد کا مبارک وقت ہو یا فجر کے بعد ہو، نماز جمعہ سے پہلے ہو یا نماز جمعہ کے بعد ہو، عصر کے وقت ہو، تلاوت کریں تو آپ ان تمام برکات کے حقدار ٹھہریں گے جو حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی۔ اگرچہ بعض علماء فجر سے لے کر نماز جمعہ کے درمیانی وقت کو زیادہ پرسکون، یکسوئی والا اور افضل وقت قرار دیتے ہیں، لیکن شریعت نے امت کی آسانی کے لیے مغرب تک کی عمومی اجازت دی ہوئی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس قیمتی، نایاب اور بابرکت گھڑیوں کو ہرگز ضائع نہ کریں، سنت نبوی اپنے عمل سے زندہ کریں اور سورۃ الکہف کی تلاوت کا ایسا پختہ معمول بنائیں کہ کوئی جمعہ اس سے خالی نہ جائے، تاکہ ہمیں دنیاوی اضطراب، دنیاوی بے چینی سے نجات، قلبی سکون اور ایمان کی تازگی اور آخرت کی دائمی اور ابدی فلاح اور کامیابی حاصل ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک عمل کو کامل اخلاص کے ساتھ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی زندگیوں کو خوشیوں، سکون اور عافیت سے بھر دے، ہر تنگی کو آسانی میں بدل دے اور آپ کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں شرف قبولیت بخشے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اس خیر کام میں ہمارا ساتھ دیجیے، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 اسماء حسنی میں سے کوئی ایک پیارا سا نام عقیدت و محبت سے ضرور ٹائپ کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی، اصلاحی اور ایمان افروز لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں، عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کر کے صدقہ جاریہ کے مستحق بنیں۔
ویڈیو کو لائک کریں۔ مزید ایسی روحانی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے تمام گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔